موضوع الدرس في حرمة الصيد في الحرم والإحرام سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں کہ میرا بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے. تو اب امتحان یہ ہوا کہ اللہ نے حکم دیا کہ حالت احرام ہو یا حرم کی سرزمین ہو اس میں شکار کرنا حرام ہے. اس کے اسباب نزول میں علماء نے یہ روایت مبارک بھی نقل فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب 1400 صحابہ جانثار وفادار مہاجر و انصار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لائے. آپ نے احرام باندھا ہوا تھا اور جانور بھی ساتھ تھے ذبح کرنے کے لیے، لیکن کفار مکہ آڑے آ گئے اور انہوں نے روک دیا. مقام حدیبیہ پر جو آج کل شمیسی کہلاتا ہے مکے اور جدہ کے درمیان میں، یہی وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک نے اپنے قافلے کو روک دیا. بہرحال وہ بھی ایک امتحان تھا. کئی اس میں ایسے ایسے مراحل آئے کہ بڑے بڑے اجلہ صحابہ جو ہیں ان کے دل بھی دہل گئے. تو وہ بھی ایک امتحان تھا. حتیٰ کہ حضرت عمر جیسا آدمی رضی اللہ عنہ جو محدث تھے، ملہم تھے، عبقری تھا، جس کی رائے کو اللہ قبول فرماتے تھے، اتنی بڑا عظمت والا آدمی جو ہے وہ بھی گھبرا گئے. گھبرا کیوں گئے؟ اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور انبیاء کا خواب جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتا، یاد رکھنا. نہ انبیاء کا قول غلط ہوتا ہے، نہ فعل غلط ہوتا ہے، نہ خواب غلط ہوتا ہے.
حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، عمرہ ادا کریں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، سروں پہ استرے پھروائیں گے یا بال کٹوائیں گے، اور ہمیں کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا، امن کے اندر ہم یہ عمرہ کریں گے۔ جب حضور نے خواب دیکھا تو حضور کو مکے سے تو پیار تھا نا، عشق تھا حضور۔ تو حضور پاک نے فوراً اعلان کر دیا ابھی ہم تو عمرے کے لیے جاتے ہیں۔ اب صحابہ بھی تیار ہو گئے کہ حضور کے ساتھ مل کے عمرہ کریں، اس سے بڑی کوئی سعادت ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، اللہ کے رسول نے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ جو صحابہ ہیں وہ تو صحابہ ہیں نا، ان کو تو اللہ نے چن لیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ تو جیسے اللہ نے حضور کو چن لیا، حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار اصحابی، میرے صحابہ کو بھی میرے لیے چن لیا۔ اور حضور کو اللہ نے چنا ہے تو کوئی کھوٹ نہیں، صحابہ کو بھی اللہ نے چنا ہے، اس لیے ان میں بھی کوئی کھوٹ نہیں۔ الصحابۃ کلہم صدوق وعدو، سب سچے، سب انصاف کرنے والے۔ تو حضور نے تیاری کی، صحابہ بھی تیار ہو گئے، اور حضور جب حدیبیہ پہنچے بڑی تفصیل کا واقعہ کافروں نے روک دیا۔ تو اس میں بہت بڑا امتحان یہ آیا کہ حضرت عمر جیسے آدمی نے بھی رضی اللہ عنہ نے بھی آ کے پوچھا کہ حضور آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم مکے میں جائیں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، صفا مروہ دوڑیں گے، بال کٹائیں گے یا کتروائیں گے اور امن سے ہوں گے، تو آج ہمیں کیوں روک دیا گیا ہے؟ حضور نے فرمایا عمر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اس سال، حالانکہ حضور تو اسی سال آ بھی گئے ہیں نا، اب حضرت عمر کہاں جائیں؟ اس سال کا حضور نے کہا تو نہیں، لیکن عملاً تو تشریف لے آئے نا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تو بالکل ہل گیا کہ اللہ کے نبی کی بات کیسے سچی نہ ہو۔ اور پھر جب سلو ہوئی تو اس سلو کے جو شرائط تھے وہ بھی امتحان تھا کہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ معاہدہ لکھنے والے تھے اور کافروں کی طرف سے عمرو ابن سہیل تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل ابن عمرو جو تھا، کافر جو تھا، سردار تھا کافروں کا، اس نے کہا کہ لا یا رسول اللہ یہ مت لکھے، ہم نہیں جانتے من رحمان والرحیم، رحمان رحیم کون ہے ہم تو نہیں جانتے۔ ایک تم بھی اس میں کا اللہم، صرف یہ لکھو اللہم، الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے۔ اب یہ امتحان ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ جیسے یہ کہتا ہے اسی طرح لکھو بسم کا اللہ۔ یعنی یہ کوئی معمولی امتحان تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی بات رہ جائے اور دشمن کی بات کو مانا جائے۔
آگے سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے لکھا کہ من محمد رسول اللہ. تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ لا یا رسول اللہ یہ مت لکھو. حضور نے کہا اللہ کے بندے میری اور آپ کی سلو ہو رہی ہے تو میرا نام بھی تو پورا لکھا جائے گا. اور لکھا نہیں یا رسول اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے تو روکتے کیوں, منع کیوں کرتے؟ ہم تو نہیں مانتے کہ آپ رسول اللہ ہیں. لہذا آپ یہاں لکھیں من محمد ابن عبد اللہ. ہم رسول اللہ نہیں مانتے. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی, علی اس کو کاٹ دو, لکھو من محمد ابن عبد اللہ. حضرت علی بھی جوش میں آ گئے. انہوں نے کہا لا ام یا رسول اللہ, حضور میں آپ کے نام پہ قلم نہیں پھیر سکتا. حضور نے فرمایا ام ہو یا علی, علی میں حکم دے رہا ہوں. حضرت نے علی کہا واللہ لا ام, خدا کی قسم ہے میں نہیں کاٹوں گا. حضور میں آپ کا نام کاٹ دوں, رسول اللہ کاٹ دوں, کلمہ بھی ہم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے. حضور نے فرمایا اچھا کاغذ لے آؤ. حضور نے خود کاٹ دیا. بڑا امتحان ہے کہ مذاق تو نہیں ہے. یہ دیکھو نا ایسے پڑھتے جاؤ سنتے جاؤ قصے کی طرح تو پھر تو کوئی امتحان آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. لیکن آپ غور کریں گے تدبر کریں گے فکر کریں گے کہ اس میں صحابہ پہ کیا گزری ہوگی. کافر کہتا ہے الرحمن الرحیم نہ لکھو, نبی مان لیتے ہیں. کافر کہتے ہیں رسول اللہ نہ لکھو, نبی مان لیتے ہیں. اب ایک اور شرط آ گئی. کافروں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ چلا جائے اور ہم اس کو واپس کرنے کا مطالبہ کریں تو آپ واپس کریں گے, آپ پابند ہوں گے کہ ہمارا مطالبہ پورا کریں. اور اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو کے مکے آ جائے, آپ مطالبہ بھی کریں ہم نہیں دیں گے. حضور نے فرمایا علی لکھو قبول ہے, یہ شرط بھی قبول ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں کانپتا ہوا غصے سے حضرت ابو بکر کے خیمے میں آیا. ساتھ ابو بکر بیٹھے تھے. میں نے کہا یہ ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ لماذا نقبل هذه الدنیۃ فی دیننا, ہم اپنے دین کے اندر اتنی بڑی کمزوری کیوں برداشت کریں, کیوں ذلت برداشت کریں؟ جنگ ہوگی چلو مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, لیکن یہ تو بڑی ذلت ہے کہ ہم رسول اللہ بھی نہ لکھیں اور اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے آ جائے اور یہ مطالبہ کریں ہم اس کو واپس کر دیں. اور اگر ہمارا آدمی کوئی نعوذ باللہ مرتد ہو کے آ جائے مکے میں, ہم مطالبہ کر دیے ہمیں واپس نہ کریں. کیوں ایسی کمزوری کے ساتھ ہم یہ معاہدہ قبول کریں؟ اللہ اکبر. صدیق تیری شان نرالی ہے رضی اللہ عنہ. کیا ابو بکر پہنچا وہاں عمر بھی نہیں پہنچا. اصل بات تو یہ ہے. پتہ ہے ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ کوئی تقریر نہیں کی, ایک لفظ کا, صرف ایک لفظ. حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ عمر انہ رسول اللہ, وہ اللہ کا رسول ہے. بس. اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے دماغ میں بھی ہلچل ہو گئی کہ بات تو ابو بکر کی ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو رسول اللہ مانتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے, پھر اعتراض کرنے کا ہمیں کیا حق ہے؟ تو یہ بھی امتحان. اور
بہت بڑا علم ہے. اور حضور بغیر عمرہ کیے ہوئے احرام کھولا، جانور ذبح کیے، بال منڈائے، واپس چلے گئے. اور یہیں سے اللہ نے قرآن میں یہ حکم بھی جاری کیا، وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ اگر تمہیں روک دیا جائے تم احرام نہیں کھول سکتے جب تک کہ جانور حدود حرم میں ذبح ہو، تمہیں اطلاع ملے، تم حلق کراؤ، سر مڈاؤ، پھر احرام کھولو گے. یہ جو ہمارے ہاں ہمارے بھائی غلطی کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ آئے، احرام باندھ لیا، فلائٹ لیٹ ہو گئی، وہی احرام کھول دیا، کپڑے پہنے گھر چلے گئے. یہ بچوں کا کھیل ہے، جب چاہا پہن لیا، جب چاہا اتار دیا. اب تم احرام نہیں کھول سکتے ہو، احرام میں رہنا پڑے گا. 2 دن کے بعد فلائٹ آئے، 2 دن کے بعد رہو گے احرام میں. اگر ویزا کینسل ہو گیا، آ ہی نہیں سکتے ہو، تو پھر مکے میں کسی کو فون کرو گے، وہ تمہارے لیے ذبح کرے گا، پھر تم حل کرا کے احرام کھولو گے. یہ نہیں ہے کہ جب چاہو چادریں ہیں بعد نہیں، جب چاہے کھول دیں. ہمارے یہاں تو تماشا ہے نا، گمرا شمرا تو نہیں ہے. البتہ حنابلہ رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل کی جو فقہ ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر احرام کے وقت یہ نیت ساتھ میں کر لے کہ محلی ہے سو حبستنی، یا اللہ اگر میرا وہی مقام ہے جہاں آپ مجھے روک دیں، تو پھر اس کو کوئی دم شم نہیں دینی پڑے گی، احرام کھول سکتا ہے. لیکن امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک خاص حکم ہے، وہ عام نہیں. ورنہ حضور پاک بی بی عائشہ کو بھی تو فرما دیتے نا کہ بھئی احرام کھول تو حیض آ گیا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، احرام کو حج کی نیت میں بدل دو، احرام میں رہو. پہلے عمرے کی نیت تھی، اب اس کو حج میں بدل دو، لیکن احرام نہیں کھول سکتے. اچھا، امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری نیت عمرے کی تھی لیکن پھر حج میں بدلنی پڑی ہوگا، نہیں اس پر بھی دم ہے کہ تم نے نیت بدل دی ہے. اور ہر عمل کی دار و مدار تو نیت پہ ہوتی ہے. میں نے آپ سے کہا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے سخت ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ آدمی کو دم پڑ جائے، صدقہ پڑ جائے، لیکن اللہ کے احکام میں کمی نہ ہو، وہ پورے ہوں. تو یہ بھی امتحان تھا. اور اسی دور میں یہ بھی امتحان ہوا کہ جتنے دن حضور حدیبیہ میں رہے، بڑے بڑے خوبصورت پرندے آ جاتے. کبھی جناب تیتر اڑ رہے ہیں اور کبھی بٹیر اڑ رہے ہیں، ساتھ صحرا ہی ہے نا، اس وقت یہ ریت کا علاقہ تھا. اور کبھی اور صحرائی جانور آ رہے ہیں. لیکن اللہ نے حکم دے دیا کہ حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے ہو. یہ بھی امتحان ہے. پرندے سامنے ہیں، سفر میں ہیں، بھوک ہے، گوشت کی ضرورت ہے، لیکن شکار نہیں کر سکتے. یہ بھی امتحان. جیسے کہ اللہ نے بنو اسرائیل کو حکم دیا تھا، یہود کو، کہ تم سبت کے دن جو ہے مچھلی نہیں پکڑ سکتے. ہفتے میں ایک دن جو ہے اس میں تم مچھلی نہیں پکڑ. اچھا، خدا کی طرف سے دیکھو امتحان کہ یوم سبتی شرعن، اور جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں اوپر اوپر تیر رہی ہوتی، نظر رہی ہوتی، اور دوسرے دن مچھلی غائب. اب یہودی نے کہا کہ ہم تو مارے گئے.
تو یہودی چونکہ بڑی بکار قوم ہے نا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بڑے بڑے ہاؤس بنائے اور ان ندیوں سے چھوٹے چھوٹے نالے بنائے، پانی کا رستے بنائے، اور ایسا کرتے کہ بھئی وہ جمعہ والے دن وہاں سے پانی کھول دیتے، وہ پانی ہاؤس میں بھرتا رہتا، اس کو بند کر دیتے، جب سبت گزر جاتی تھی اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیتے، اللہ کے حکم کے ساتھ چالاکی جیسے ہمارے کرتے ہیں، 2 بال ادھر سے کٹوا دیے، 2 ادھر، ہمارے نہیں بال کٹوائے ہیں جی ہم نے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نے بھی ٹک لگوائے تھے، جس نبی کے حکم پہ عمرے پہ آئے ہو حضور پاک نے تو ہمیشہ اس طرح پھروایا، ایک دفعہ زندگی میں عمرے کے بعد بال کٹوائے ہیں، وہ بھی سارے سر مبارک کے بال کٹائے۔ تو صحابہ پر یہ بھی امتحان آ گیا کہ پرندے ہیں لیکن شکار نہیں کر سکتے، تو اب 2 چیزیں آ گئی، احرام میں بھی شکار منع، سمجھ لیں اچھی طرح، اور حرم کے حدود میں بھی شکار منع۔ اور شکار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ وحشی جانوروں کا شکار کیا جائے، اچھا چاہے وہ جانور حلال ہیں یا حرام ہیں، شکار منع ہے، لیکن وحشی جانور جو پالتو جانور ہیں ان کا شکار نہیں ہوتا، چاہے گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، یہ تو پالتو جانور ہیں، ان کو احرام کی حالت میں ذبح کرو، گوشت کھاؤ، پکاؤ، سب جائے۔ وحشی جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے اور شکار کی طرف اشارہ بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے کسی ساتھی کو جو احرام میں نہیں ہے اس کو کہو دیکھو بھائی ہرن جا رہا ہے، تو اگر یہ کرو گے تب بھی تم گنہگار ہو، تم نے شکار کیا۔ اچھا اگر کسی محرم کے بغیر، احرام کے بغیر کسی ساتھی نے شکار کیا ہے لیکن تیرے لیے کیا ہے کہ یار میرا دوست حج پہ آ رہا ہے، عمرے پہ آ رہا ہے، تو میں اس کے لیے شکار کر کے گوشت رکھتا ہوں، تو اگر اس نے تیرے لیے شکار کیا ہے لیکن تم نے نہیں کیا، پھر بھی تم نہیں کھا سکتے، یہ شکار تو تیرے لیے کیا ہے۔ اچھا اسی طرح اگر کسی آدمی نے شکار کیا ہے لیکن تیرے لیے نہیں کیا، اسے اپنے لیے کیا، اتفاق سے تم بھی مل گئے، اس نے تم کو بھی ہدیہ کر دیا، اس کو پتہ ہی کہ تم مجھے ملو گے، نہ تمہارے لیے اس نے شکار کیا، اتفاقیہ ملاقات ہو گئی، اس نے اگر وہ گوشت دے دیا وہ کھا سکتے ہو، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا، جس کے قتل میں تمہارا ہاتھ نہ ہو، شکار میں تمہارا ہاتھ نہ ہو، لا تاکلوا نہیں کہ تم کھا ہی نہیں سکتے، کہ شکار کھاؤ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالی نے یہ احکام بیان فرمائے۔ اب اگر کسی نے، قرآن میں جو آیت مبارک ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے شکار کیا ہے، آمدن کیا ہے، اور حدیثوں کو جمع کر لیا جائے تفسیر میں تو آمدن شکار کرے یا سہون شکار کرے، سزا اس کو دینی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا۔ اب کفارہ کیا ہوگا؟ فَجَزَاؤُ مِثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النِّعَمِ، جزا یہ ہوگی کہ اس کے برابر کا جانور تمہیں دینا ہوگا۔ تم نے اپنا شکار کیا ہے ہرن، تو ہرن کے برابر بکری ہوگی، تو پھر میں بکری دینی پڑے گی، اس کو ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا ہوگا، یہ تم پر جزا ہے۔ اچھا اگر جزا کا فیصلہ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ ہے کہ اس جانور کی قیمت لگائی جائے کہ بھئی ہم نے شکار کیا ہے نیل گائے کو،
یا ہم نے شکار کیا ہے تلور کو، تو اب اس کی کوئی متبادل تو ہے ہی نہیں، کیا یہ عام مرغی اس کے برابر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس کی پھر قیمت کر دو، یا تو قیمت دے دو، یا اس قیمت کے جنس خرید کے ایک ایک مسکین کو صدقہ فطر یعنی 2.25 سیر گندم کے حساب سے تقسیم کر دو۔ اچھا، یا یہ ہے کہ اب پیسہ بھی نہیں ہے، تو اس کا بھی حل اسلام نے بتلا دیا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم نے قیمت لگائی 100 ریال، اب 100 ریال کے 2.25 سیر کے حساب سے 10 مسکینوں کو بھی بنتے ہیں، تو پھر تو 10 روزے رکھ لو، جتنی قیمت کا صدقہ مسکین کے لیے بنتا ہے اتنے دن کے روزے رکھ لو، تو پھر اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتلا دے کہ فاللہ عما سلف، کہ جو پہلے ہو چکا میرے حکم سے، میرے منع کرنے سے پہلے جو تم کر چکے ہو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ ہاں، اب پھر نہ کرنا، اب اگر اللہ کے حکم کے بعد تم پھر وہی کرتے ہو، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اور پھر اللہ بدلہ لیں گے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، پھر اللہ غالب بھی ہے اور بدلہ لینے والے بھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ بھی احرام میں یا حرم میں شکار کیوں منع ہے؟ اصل وجہ تو اللہ کو معلوم ہے، اس کی کل ہو کیا ہے، حقیقت کیا ہے، لیکن علماء نے جو کچھ سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ حرم کے حدود میں شکار کرنا اس لیے منع ہے کہ جیسے بادشاہوں کی رکھ ہوتی ہے کہ جی یہ علاقہ ہماری رکھ ہے، کوئی شکار نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی رکھ ہے، اس میں بھی کوئی شکار نہیں کر سکتا۔ اور احرام میں کیوں منع ہے؟ اللہ نے فرمایا شکار کرنا تو تکبر ہے، بڑے آدمیوں کا کام ہے، اور تم تو عاجز بن کے کفن پہن کے آئے ہوئے ہو، پہنا ہوا کفن ہے اور کرتے شکار ہو۔ تم تو 2 چادریں اوڑھ کے کفن پہن کے تیار ہو کے آ گئے ہو نا موت کے لیے، تو پھر اس میں ایسا کام کرنا جو لہب ہو، لعب ہو، جس میں کھیل ہو، آدمی کی توجہات ادھر ہٹ جائیں، لبیک کے بجائے بس شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہو، تو وہ چیز اس لیے حرام ہے، منع۔ وہ حرمت حرم ہے، یہ حرمت احرام۔ جیسے دیکھو نا جی، مثال کے طور پہ کتے کا گوشت حرام، خنزیر کا گوشت حرام، انسان کا گوشت، مطلب یہ دونوں برابر ہیں۔ وہ حرام ہے خست کے لیے، دنات کے لیے، کہ گندا جانور ہے، خبیث جانور ہے، گندگی کھانے والا جانور ہے، بے غیرت جانور ہے۔ اور انسان کا گوشت حرام ہے حرمت کے لیے، عظمت کے لیے، اس کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ حرام ہے، ورنہ لوگ تو بندوں کو کھا جائیں۔ تو ہر بات میں اللہ کی حکمت ہو۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ صحابہ بڑے اداس تھے۔ ایک صحابی تھے حضور کے مدینے مکے میں چھپے ہوئے تھے، ابو بصیر، ان کو موقع ملا تو وہ بھاگ کے مدینے آ گئے۔ مکے والوں نے فوراً اپنے 2 آدمی بھیج دیے، انہوں نے کہا حضور آپ کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہے کہ جو بندہ مکے سے بھاگ کے جائے گا اگر ہم چاہیں مطالبہ کریں تو آپ کو دینا پڑے گا۔ تو ابو بصیر بھاگ کے گیا، ہمارے حوالے کریں۔ دیکھیں کتنا بڑا امتحان ہے، کہہ دینا تو بڑا آسان ہے۔ حضور وہیں بیٹھے تھے حدیبیہ میں، ابھی لکھت پڑھت ہو گئی،
تو جو کافروں کا نمائندہ بن کے آیا تھا سہیل ابن عمرو، تو اس کا اپنا بیٹا جو تھا ابو جندل، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا بیچارہ وہاں پہنچ گیا کسی طرح۔ صحابہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، ہمارا ساتھی ہمارا بھائی ابو جندل آ گیا، وہ بھی آیا، حضور کو ملا، دیکھا تو سہیل ابن عمرو نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے معاہدے کا پہلا امتحان ہے، آپ کے ساتھ ہماری شرط ہے کہ ہم اگر مانگیں گے تو آپ ہمارا قیدی واپس کریں گے، میرا قیدی میرے حوالے کریں گے۔ کتنا بڑا امتحان ہے! اس لیے قرآن حدیث ایسے نہ پڑھا کرو جیسے قصے کہانی کی کتاب پڑھی جاتی ہے یا کوئی تاریخی روایات پڑھی جاتی ہے۔ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ صحابہ کے تو خون کھول گیا، حضرت کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ، ابھی معاہدہ تو تیار ہے لیکن نہ آپ نے دستخط فرمائے ہیں نہ سہیل نے دستخط کیے ہیں، جب تک دستخط نہ ہو تو صرف ایک مضمون ہے، معاہدہ تو تب ہوگا جب آپ دستخط فرمائیں گے۔ حضور مسکرائے، فرمایا عمر جوش میں نہ ہو، ما ينبغي لنبی، یہ نبی کی شان نہیں اپنی زبان سے کر جائے، ہم نے معاہدہ کیا ہے، بات ہو گئی، دستخط ہو نہ ہو، ضروری تو نہیں کہ دستخط ہو، ہم نے زبان سے معاہدہ کر لیا۔ آپ نے فرمایا ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا، اس نے کہا سمعت واطعت یا رسول اللہ حاضر۔ آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں کہ مجھ پہ مکے میں کتنا ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، لیکن آپ کا حکم ہے میں جاؤں گا۔ لیکن اس نے درخواست کی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی میری درخواست قبول فرمائیں کہ جب تک آپ حدیبیہ میں بیٹھے ہیں اور میرا باپ بھی یہاں ہے، اتنی دیر تو مجھے یہاں رہنے دینا، میں آپ کی زیارت تو کروں۔ حضور نے فرمایا ابو جندل تم اب اس کے قیدی ہو، یہ اجازت دے تو بیٹھو ورنہ جاؤ۔ یہ ہے معاہدہ، یہ ہے شان نبی۔ ابو جندل واپس چلے، صحابہ رو گئے، یا رسول اللہ آپ نے ہمارے ساتھی کو پھر دشمنوں کے حوالے کر دیا، دیکھا نہیں کہ اس کے پاؤں میں زنجیر ہیں، ہاتھوں میں زنجیر ہیں۔ اس حالت میں وہ بیچارہ کمرہ کھول کے کسی طرح نکلا اور مکے سے چلا حدیبیہ پہنچا اسی زنجیروں میں۔ حضور نے فرمایا ہم جو بات کر چکے ہیں اس سے کبھی مکر نہیں سکتے، نبی کی شان ہی صادق الفاظ ہوتی، وعدے کا سچا ہو۔ اب ابو بصیر جب مدینہ منورہ میں پہنچا، کافروں کے آدمی بھی آ گئے، حضور نے ابو بصیر کو بولا ابھی تم بھاگ کے آئے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا ہمارا معاہدہ ہے، مکے والوں نے آدمی بھیج دیے ہیں، تم ان کے ساتھ واپس جاؤ۔ ٹھیک ہے حاضر جاؤ۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں دشمن کی قید سے آدمی نکلا ہو، اس کو پھر کہا جائے واپس جاؤ، اس کو نہیں پتا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ واپس چل پڑے، سفر کرتے 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 منزلیں طے کرتے، رات کو سو جاتے، دن میں پھر سفر کرتے۔ ابو بصیر باتیں کرنا بڑی جانتا تھا، اس نے ان دونوں کو بڑا گرویدہ کر دیا باتوں میں۔ انہوں نے کہا یار اب میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں، بس بات ختم ہو گئی۔ ایک دن بیٹھے کٹھے روٹی کھا رہے تھے، ابو بصیر نے کہا کہ یار یہ تمہاری تلوار کہاں سے بنوائی ہے تم نے؟ انہوں نے کہا تمہیں پتہ نہیں میں فلاں سردار کا بیٹا ہوں، یہ تو میں نے ہند سے تلوار بنوائی تھی، ایسی تلوار تو کسی کسی کے پاس ہے۔ کہ یار واقعی میں نے آج تک ایسی تلوار نہیں دیکھی، اجازت ہو تو اس کو نکال کے دیکھ لوں۔ دیکھ لو، نکالی، ماری، اسی گردن اڑ گئی۔
دوسرا بھاگا مدینہ منورہ، ابو بصیر بھی پیچھے۔ صحابہ نے خبر دی حضور ابو بصیر نے ایک کو قتل کر دیا ہے اور دوسرا بھاگ کے آیا ہوا ہے، ابو بصیر بھی آ گیا ہے۔ اور فرمایا اللہ کا بندہ یہ تو آگ بھڑکانے والا بندہ ہے، ہمارے درمیان پھر آگ بھڑکانا چاہتا ہے، ہم نے 10 سال کے لیے شروع کی ہے۔ ابو بصیر بھی آگے ہوا، انہوں نے کہا حضور آپ نے وعدے کے مطابق مجھے ان کے حوالے کر دیا، میں مدینے کے حدود سے نکل گیا، اب اگر میں نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے تو یہ میرا مقابلہ کریں، آپ کا تو اب کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ کا کیا تعلق ہے؟ اب میں ان کا مجرم ہوں کہ میں نے ان کا بندہ مارا ہے، یہ مجھ سے بدلہ لیں۔ السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، آپ مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیں گے، آپ پھر پکڑ کے مجھے دے دیں گے۔ ابو بصیر وہاں سے چلا آیا۔ یہ جو آج کا رابق ہے نا، جس کو رابق کہتے ہیں، جوفا کہتے ہیں، سمندر کے کنارے پہ، یہاں اس نے آگے جناب بہت بڑی لکڑیاں کاٹ واٹ کے بہت بڑی جھوپڑی بنائی اور ایک مہمان خانہ بنایا، اور سارے مکے میں مسلمان جو تھے، طائف میں تھے، مکے میں تھے، جدے میں تھے، ان کو اطلاع بھیجی بھائی مدینے نہیں جانا، حضور واپس کر دیں گے، جس نے وہاں سے بھاگنا ہو میرے پاس آ جائے۔ اب جناب روز 1 2 3 4 ہوتے رہے، وہ تو ماشاء اللہ 100 سے اوپر آدمی ہو گئے۔ اب انہوں نے کہا بات سنو، قافلہ جاتا ہے قریش کا شام سے آتا ہے مکہ، راستہ یہی ہے، کوئی قافلہ قریش کا جانے نہ دو، سب لوٹ لو، مار ڈالو ان کو، یہ دشمن رسول ہیں، ہم ان سے بدلہ لیں گے۔ اب جو قافلہ آئے وہ لوٹ لیں۔ وہ تو 2 مہینے کافروں نے برداشت کیا۔ ابو سفیان مدینے پہنچا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مہربانی کریں، وہ شرط جو ہے نا بدلے واپس کرنے والی ہم خود ختم کرتے ہیں، لیکن ابو بصیر کو تو بلائے ہیں مدینے، وہ تو ہم نے ہمارے ناک میں دم کر دیا۔ اس نے کہا میرا تو کوئی تعلق نہیں، میرے پاس مدینے میں تو ہے نہیں، مدینے میں ہوگا تو میں واپس کروں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ شرط ہی ختم کر دی، ہم آئندہ مانگیں گے ہی نہیں۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آج مجھے سمجھ آئی کہ حضور کا فیصلہ کتنا سچا تھا، آج وہی شرط ختم کرنے کے لیے خود قریش آئے ہوئے تھے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا عمر تم نے سوچا ہی نہیں ہے، اگر ہمارا مسلمان وہاں جائے گا وہ دین کا مبلغ بن کے جائے گا، دین کا دائی بن کے جائے گا، وہ کافروں میں بھی دین پھیلائے گا، اور اگر مرتد ہو کے جائے گا تو ایسے آدمی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے، کاٹ دو، اگر انگلی میں کینسر ہو گیا ہے تو کاٹو۔ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں سمجھ آیا، اور اس سے اگلے سال وعدے کے تابع حضور پاک تشریف لے آئے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے میرا خواب سچا کر دیا کہ نہیں؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ اللہ نے حضور کے خواب کو سچا فرما دیا، حضور نے عمرہ کیا، 3 دن قیام فرمایا، اور امن سے اور شان سے حضور واپس مدینہ تشریف لے گئے۔ تو یہ بھی امتحان تھا، تو شکار سے منع کرنا یہ بھی امتحان ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ سمجھے احل لکم صید البحر ما دمتم حرما، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے دریائی شکار جو ہے وہ حلال ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ آدمی جہاز میں ہو، کشتی میں ہو، پھر کیا کرے گا، اور کوئی شکار تو ہے نہیں، کہاں سے کھائے گا، مرنا جائے گا۔ اللہ نے رعایت کر دی کہ چلو مچھلی پکڑ لو، شکار، حتیٰ کہ امام شافعی کے نزدیک تو ہر وہ جانور جو ہے دریائی، جو دریا میں زندہ رہتا ہے، دریا میں پیدا ہوتا ہے، وہ کوئی چیز بھی ہو وہ کہتے ہیں حلال ہے، لہذا اس کا شکار بھی حلال ہے۔
اس لیے ان کے نزدیک کیکڑا ہے یا اس کا دریائی اپنا گھوڑا ہے، دریائی گائے ہے، دریائی جانور سب حلال ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ماں سوا مچھلی کے کچھ نہیں، بس مچھلی حلال۔ اور امام صاحب کے تو کچھ فقہا جو ہیں وہ جھینگے کو بھی حلال نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جھینگا کیکڑے کا قسم ہے، مچھلی کا قسم نہیں ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی کا قسم ہے۔ لیکن پھر بھی فقہا کہتے ہیں کہ جس بات میں شبہ آ جائے بہتر ہے کہ نہ کھاؤ، کیا جھینگا نہیں کھاؤ گے تو مر تو نہیں جاؤ گے نا۔ لیکن اللہ نے دریائی شکار کی اجازت دے دی، چاہے تم احرام میں ہو، لیکن ڈرو ایسا نہ ہو کہ شکار کے لیے جان بچانے کے لیے ضرورت کے مطابق شکار کر لیا کرو، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں یہ شرعی اصول میں معذور اس کو کہتے ہیں جو کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھ سکے۔ اگر آدمی قرآن پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے کہ یا اللہ میرے فلاں فلاں رشتے دار کو ثواب عطا فرما، اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیوبند میں بھی دو جماعتیں ہو گئی ہیں، کچھ لوگ انبیاء کی حیات کے قائل ہیں اور کچھ حیات کے منکر ہیں۔ تم بالکل جھگڑے میں نہ پڑو، اللہ تم سے قبر میں بھی نہیں پوچھیں گے، یہ مسئلہ حشر میں بھی نہیں پوچھیں گے۔ تم اس کی فکر کرو جو پوچھیں گے قیامت میں کہ نمازی تھے تم، زکوٰۃ دیتے تھے، میرے فرائض ادا کرتے تھے، من ربکا ما دینکا ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہاں یہ نہیں پوچھیں گے تمہارا عقیدہ حیات والا تھا یا ممات والا تھا۔ حرم شریف میں قرآن کا ایک لفظ پڑھو یا ایک آیت پڑھو، 1,00,000 کے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اگر نماز پڑھ رہے ہیں، سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے دوسری سورت شروع کر دی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے ہر سورت کے اول میں۔ حجر اسود کا اصل رنگ کیا تھا؟ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب یہ جنت سے لایا گیا تو یہ سفید تھا، اس میں چمک تھی، اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی لفظ ہے سبدت خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ مجھے تو اپنے دادے کی قبر کا بھی پتہ نہیں ہے، تو میں اسماعیل علیہ السلام کی 4000 سال پہلے قبر کہاں سے ڈھونڈ کے لے آؤں؟ بہرحال یہ جو حتیم ہے یہ قبر نہیں ہے، یہ حضرت اسماعیل کا مصلی ہے۔ مسلمانوں کو چونکہ قبروں کی عادت ہے نا، کعبے میں آ کے بھی قبریں ڈھونڈ رہے ہیں۔ انا للہ و جب کعبہ مل گیا بات ختم ہو گئی۔ اگر طواف کر کے حضور کو ثواب بھیجے، عمرہ کر، انشاءاللہ سب ثواب ملے گا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی جدے سے آیا ہے عمرہ کرنے کے لیے، جدے سے آیا ہے جمعہ پڑھنے کے لیے، مکہ شریف میں جمعہ پڑھنے کے بعد عصر پڑھ لے، بالکل نہیں، عصر اپنے وقت میں جا کے پڑھے۔ جہاد اس وقت تک فرض ہے جب تک اللہ کے دین کی بقا کے لیے جہاد کی ضرورت ہے، جب تک کفر کا ٹکراؤ ہے اس وقت تک جہاد باقی رہے گا، لیکن جہاد اللہ کے لیے ہو اور جہاد باقاعدہ کسی امیر کی اطاعت میں ہو اور شرعی احکام کے مطابق ہو۔ ہر آدمی ڈنڈا اٹھا کے جہاد کرے تو یہ فساد ہے، جہاد نہیں ہے۔ فرد واحد کی یہی ذمہ داری ہے کہ علیکم بالجماعہ، جماعت کے ساتھ جڑے ہو۔ اگر کسی آدمی کو
قبر میں دفن کر دیا جائے تو قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا بالکل جائز ہے. حضور نے بلکہ حکم دیا، فرمایا فاسألوا له التثبیت، اپنے بھائی کے لیے دعا مانگو، اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے. اگر میں نے اپنا عمرہ کیا، اپنا حلق نہیں کیا، لیکن ساتھی کا حلق کر دیا، کوئی حرج نہیں. اگر نماز کے دوران عورت مرد کے آگے کھڑی اور دونوں ایک نماز میں ہوں، یہ نہیں مثلا میں نفل پڑھ رہا ہوں اور اپنے کوئی اور نماز پڑھی، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی عشاء کی نماز میں اب عورت آگے آ جائے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک نماز نہیں ہوتی. دائیں آ جائے بائیں آ جائے پھر بھی نماز نہیں ہوتی. اصحاب صفا کی تعداد معین نہیں ہے، کبھی 60 ہو جاتے تھے، کبھی 70 ہو جاتے تھے، کبھی کم ہو جاتے تھے، کبھی زیادہ ہو جاتے تھے. مجھے شوگر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. زمزم سے بہتر علاج دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن عقیدہ ہو، یہ نہ ہونا ایک گلاس میں زمزم ہو، دوسرے ہاتھ میں 2 گولیاں بھی ہوں، نہ گولی پہ عقیدہ نہ زمزم پہ عقیدہ، تو وہ بھی انشاءاللہ لٹکتا رہے گا، نہ مرے گا نہ جیے گا. میرے علاقے میں ایک آدمی چوری کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر چوری کرتا ہے. بہرحال جب تک سورج مغرب سے نہیں طلوع ہوتا اللہ توبہ قبول کرتے. 1000 بار شکستی باز آ، اگر 1000 دفعہ بھی توبہ توڑ چکے ہو تو پھر بھی باز آؤ، پھر توبہ کرو، پھر توبہ کرو. کسی صاف توبہ کی برکت سے اللہ معافی دے دیں گے. میرے ابو کو آنکھوں میں کالا پانی اور موتیا ہے، اس کا علاج بھی میرا بیٹا یہی ہے زمزم. اور اس کے بعد قرآن کی جو آیت ہے نا، اللہ نور السماوات والارض، وہ پڑھ کے دم کر کے آنکھوں پہ لگایا کرو. اگر مسجد جیرانہ سے عمرہ باندھ کے عمرہ کیا، سر کے بال نہیں کٹوا سکا، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے دم بھی کرے. عمرہ ہے، جیرانہ سے ہو کہیں سے ہو. شیخ ماہر المعائقلی، یہ نام سے تمہیں پتہ نہیں لگتا کس ملک کے ہیں؟ تمہارے ملک میں کبھی ایسا نام سنا ہے تم نے؟ بعض ان کی عادت ہے، کسی کو پاکستانی بنا دیتے ہیں، کسی کو مصر. الحمدللہ سب عرب ہیں. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے، اور افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، وہاں جگہ نہ ملے حتیم میں پڑھیں، وہاں بھی جگہ نہ ملے تو پورے مطاف میں جہاں جگہ ملے پڑھیں، وہاں بھی نہ ملے تو پورے حرم میں کہیں پڑھ لیں. اگر احرام کی اوپر والی چادر کے نیچے بنیان پہنے، ایک بکری دم دینی ہوگی. تیرہ دن میں بچی بڑی آپریشن کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے، ادھار لیا پتہ نہیں کیا ہے. بہرحال آپ عقیقہ نہیں کر سکے، کوئی بات نہیں. عقیقہ پیسے ہوں گے تو کرے گا نا، سنت ہے. نہیں کر سکا تو نہیں کر سکا. یہ تو حکم نہیں ہے کہ قرضہ لے کے عقیقہ کرو. لوگ سمجھتے عقیقہ بہت ضروری ہے، لیکن داڑھی والی سنت ضروری نہیں ہے. عقیقہ تو ایک دفعہ ہوگا نا، داڑھی تو حضور نے ساری زندگی چہرے پہ رکھی ہے. وہ تو ایسی سنت ہے جو حضور کے چہرے سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی. اس کا تو فکر نہیں، عقیقے کا بڑا فکر ہے بیچارے. حرم میں جو لوگ کھجوریں وغیرہ تقسیم کرو لے لیا کرو، یہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. یہ عام ایک قسم کا صدقہ عامہ ہوتا ہے، صدقہ واجبہ بھی نہیں ہوتا. اونٹ کا پیشاب پینا جائز ہے بیماری کے لیے، بخاری شریف میں بھی یہی ہے
کہ وہ لوگ تھے اجتبوا المدینۃ المنورہ، ان کو مدینہ منورہ کی فضا راس نہ آئی، ان کے پیٹ بڑھ گئے، تو حضور نے حکم دیا کہ ان کو بیت المال کے اونٹوں میں لے جاؤ، اور حکم دیا کلوا من ابوالہا والبانہا، اس کا دودھ بھی پلاؤ، ان کو پیشاب بھی پلاؤ، وہ بطور علاج بالکل جائز ہے۔ آج بھی کسی کو ہائپرٹائٹس ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ اونٹ کا اس کو دودھ بھی پلاؤ اور پیشاب بھی پلاؤ، 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا، کسی ٹیکے لگانے کی ضرورت نہیں۔ میرا بچہ ہے محمد سالم، بول نہیں سکتا، اللہ شفا دے، زمزم پلاؤ۔ یہاں جو مرغی ملتی ہے عرب علماء مشکوک نہیں، سب مشکوک کہتے ہیں، جو باہر سے آتی ہے وہ مشکوک ہے، جو مکے کی ہے، اس ملک کی ہے، وہ بالکل خالص حلال ہے۔ اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو صالح بنائے۔ دبئی میں وقت ہوگا احرام باندھ لیں گے، احرام کا کپڑا لگیج میں جمع کرا دیا، فلائٹ لوڈ، دبئی میں احرام نہ ملنے کی وجہ سے یہاں پہنچ گئے، ماشاءاللہ عمرے سے بھی محروم ہو گئے، اب عمرہ بھی کریں اور دم بھی ادا کریں۔ اصل عمرہ تو وہی تھا جو اپنے ملک سے آ رہے تھے، وہ تو کیا ہی نہیں انہوں نے۔ کبھی کپڑے لگیج میں چلے گئے، کبھی سوچا دبئی میں کر لیں گے، کبھی سوچا اچھا مکے میں کر لیں گے۔ جناب اگر ایسے آپ کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے، تشریف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ 2 چادریں ساتھ رکھ لو، جہاز میں بیٹھے بیٹھے باندھ لو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، نہ نفل پڑھو، نہ وضو کرو، نہ غسل کرو، کچھ نہیں۔ ہمارے علاقے کے کچھ آدمی ناجائز گرفتار ہوئے ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ پاک جو بے گناہ ہیں ان کی مدد فرمائے اور مظلوموں کی مدد فرمائے۔ اگر ہمارے کچھ تاجر لوگ ہیں، وہ سیزن میں گندم خرید کے جمع کر لیتے ہیں، بعد میں بیچتے ہیں، اگر اس بات کا انتظار کریں کہ لوگ قحط سے مرنے لگے، بھوک سے، پھر بیچیں، پھر حرام ہے۔ لیکن اگر باقی ملک میں بھی گندم مل رہی ہے، ان نے سٹاک کر دیا کہ چلو جی 1300 کی 1500 میں بیچ دیں گے، پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر مکے والا مکے کے اپنے دفتر سے، اپنے گھر سے، ہوٹل سے احرام باندھ کے عمرہ کرے، وہ عمرہ نہیں ہوتا۔ اگر ہو جاتا تو حضور بی بی عائشہ کو تنعیم کیوں بیچتے؟ مکے میں تو موجود تھی، فرمایا جاؤ عمرہ کر لو۔ اولاد اللہ سب کو صالح عطا فرمائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں اللہ سے۔ جمعہ کے دن جو آدمی سورۃ الکہف پڑھے گا، اللہ اس کے لیے قیامت میں نور بنائیں گے جو زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا، اور اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ عیسائی تو شرک کرتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا، تو یہودی کیسے یہودی یہی کہتے ہیں، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، وہ بھی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک آدمی کے پاس گائے ہے، اس میں قربانی کا ایک حصہ رکھ لے، 6 بکریاں اپنی اولاد کے عقیقے کے لیے۔ میرے بھائی عقیقہ 7ویں دن ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہو 7 دن کے بعد یا 14 دن کے بعد۔ بچے کی عمر 20 سال ہوگی، اب عقیقے کر رہے ہو، کوئی عقیقہ شقیقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حل کے لیے جب اس نے اس طرح پھروانا ہے، اوپر والی چادر اتار کے رکھ لے، کوئی حل نہیں، کوئی بات یہ ضروری ہے کہ اس پہ بال گریں۔ شیعہ لڑکی کی شادی میں مدد کر سکتے ہیں، ہاں مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ مدد تو کافر کی لڑکی میں بھی کر سکتے ہیں، یہودی کی لڑکی بھی کر سکتے ہیں، مدد کرنا الگ بات ہے۔ کسی کی مدد کرو گے تو تیرے سچا دین اس کے دل میں بیٹھے گا۔ نیت کر کے آئے، میرا پورا نہیں ہو سکا، ہم غصے میں بحث کر رہے تھے،
پھر عمرے کے لیے نہ جا سکا، ہوٹل آ گئے، سو گئے. میری بیوی کے بال بھی ٹوٹے سوتے ہوئے، بیوی بے وضو کے لیے دوپٹہ بھی اتارا، دوپٹے کے بعد بغیر ہم سوئے. اب اپنا جاؤ عمرہ مکمل کرو، کچھ فرق نہیں پڑتا. سو گئے تو سو گئے، اور سوتے میں اگر احرام کی چادر اتر گئی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. عورت کا بھی دوپٹہ نیند میں اتر گیا کچھ نہیں ہوتا. آپ عمرہ پورا کرو، سر یہ لڑائی پہ نہ رہو. تم تو 24 گھنٹے احرام میں بھی لڑتا رہا ہے بیوی سے. بادشاہ دیکھو محرم ہو تو ایسا ہونا. انا للہ و انا الیہ راجعون. بھائی لڑنا ہی ہے، تمہاری بیوی ہے، جب گھر جاؤ انشاءاللہ 24 گھنٹے لڑتے رہو. کچھ تو حرم کا احرام کا شرم کر لو کہ یہاں تو نہ لڑو نا. یہ تو امن کی جگہ ہے. من دخلہ کان آمنا. اس میں بھی تم لڑ رہے ہو. اللہ ہدایت دے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا. اللهم اكرمنا ولا تهنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم آتنا ولا تحرمنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك عن البخل، ونعوذ بك عن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تجعلنا نصرة للواجرين، لا تجعلنا عقدة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. هذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ دین والوں کی، دین کی جماعتوں کی، دین کے افراد کی، یا اللہ دینی مقامات کی، مساجد کی، مدارس کی، معاہد کی، معابد کی، سب کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال اور عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ جہاں زلزلے آ رہے ہیں یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما. اللہم لا تعذبنا بذنوبنا، اللہم لا تہلکنا بذنوبنا، اللہم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ.